حقیقت یہ ہے کہ اقوام عالم خود ایک حریف یا حلیف بن گئی ہیں۔ اس کشمیر کے مسئلے میں تین پہلو ہیں اور تین قوتیں ہیں، ایک پاکستان، ایک بھارت اور دوسری اقوام عالم جسے آپ UN بھی کہہ سکتے ہیں اور دیگر ممالک سے بھی الائڈ فورسز بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ چاہیں کہہ لیں۔ اب یہ مسئلہ جو ہے، یہ تحریک جو ہے یہ آج کی نہیں ہے، 76 سال کی نہیں ہے، یہ تقریباً 100 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ اس کا آغاز یوم شہدائے کشمیر سے ہوا تھا، جو 13 جولائی 1931 کو ہری سنگھ، جو گلاب سنگھ کا بھتیجا تھا، گلاب سنگھ ایشو لیس تھا، اس نے اپنی قوت دکھانے کے لیے ایک مسجد پہ حملہ کیا اور وہاں اذان مکمل کرنے کے لیے 21 افراد، 22 نوجوان شہید ہوئے، پھر اذان مکمل ہوئی۔ اس کی یاد سے یہ سلسلہ چلا، اور جہاں تک پھر پاکستان بننے کا تعلق ہے، جو قانون تھا 3 جون پلان، اس کے مطابق اصولی طور پر کشمیر جو ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ یہاں کی آبادی جو تھی 90% سے زیادہ مسلمان تھی۔ دنیا اگر اسی طرح سے بے نقاب کرتی رہے گی تو کیا وہ سبکی جو بھارت کو جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا جو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دنیا میں کس منہ سے وہ جائے گا؟ بہت بہت شکریہ۔ بھارت اپنی روش نہیں بدلے گا، اور جیسے کہ آپ کے ساتھیوں نے ابھی یہ ذکر کیا، مظہر سعید صاحب نے بھی، دیگر افراد نے بھی، کہ کشمیر میں اسرائیل بیٹھا ہے۔ اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ جو ہے یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ کشمیر کے مسائل جو ہیں اس کی 3 آپشنز تھیں، بیسیکلی 2 تھیں۔ جب قرارداد UN میں منظور ہوئی، اس میں یہ تھا کہ آپشن تھی کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے یا انڈیا کے ساتھ، یہ تصواب رائے تھا، رائٹ آف ڈٹرمنیشن۔ اس سے پہلے آل جموں اینڈ کشمیر حریت مسلم کانفرنس نے 19 جولائی 1947 کو پاکستان سے الحاق کی قرارداد منظور کر لی گئی تھی، جو بعد میں سردار قیوم خان نے 1970 میں آزاد کشمیر کی کیبنٹ سے پاس کر کے، پارلیمنٹ سے پاس کر کے الحاق پاکستان، کشمیر کا پاکستان سے الحاق ایک نظریاتی یعنی بل پاس کیا تھا، قرارداد پاس کی تھی۔ اس پس منظر میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ 270 کی شک کو ختم کرنا 5 اگست 1919 کو، یہ انتہائی خطرناک تھا۔ اس کے بعد ان کی بڑی اچیومنٹ جو تھی، جس کا آپ نے اظہار کیا، وہ G8 ہے۔ G8 میں بھی دیکھیں کہ وہ وہاں منعقد تو اپنے طرف سے انہوں نے سارا بندوبست کیا، مگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ UNO میں پاکستان کے دوست بھی موجود ہیں، خاص طور پہ چائنا۔ اب اس صورت میں جو دوسری بات ہے کہ اس سارے عرصے میں پاکستان آزاد کشمیر کے اندر ایک 3rd آپشن کی یعنی ضرورت محسوس کی گئی یا پیدا کی گئی، جس کو پاکستان کے ایک سابق سربراہ نے تسلیم بھی کر لیا تھا کہ وی آر ورکنگ آن 3rd آپشن، اور اس میں پھر خفیہ ڈپلومیٹک بھی یعنی رویے اپنائے گئے، مگر اس کے باوجود کامیابی نہیں ہوئی۔ کیا وجہ ہے کہ اگر یہ اس کا وجود فقط یہ ہے کہ یا بھارت کے ساتھ الحاق ہوگا یا پاکستان کے ساتھ، 3rd آپشن جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک اسرائیل ہمارے سر پہ بٹھا دیا جائے، اور وہ یونائٹڈ کشمیر کے لیے جب کوشش کرے گا، جس کے لیے مودی بار بار کہتے رہتے ہیں، تو اس میں پاکستان کے بہت قیمتی علاقے بھی جانے کا خطرہ ہے۔